اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ حامیم کی صورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ کل 5 صورتیں ہیں جس میں سے ایک ہم نے کل کر لیا، اب اس کے بعد ہم یہاں پہ حامیم السجدہ کر رہے ہیں۔ حامیم السجدہ مکی سورہ ہے اور اس کے اندر 6 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے حامیم کے بعد فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتارنا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ یہاں نزل کا لفظ نہیں ہے، یا تنزیل کا لفظ ہے۔ تنزیل معنی ہے آہستہ آہستہ بتدریج اتارنا، تاکہ لوگوں کے فہم کے لیے بھی یہ آسان ہو سکے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اور ہم ماشاءاللہ دورہ قرآن کرتے کرتے 24ویں پارے پہ پہنچے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک آیت کو، ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بار ریپیٹ کیا ہے تاکہ اچھی طرح وہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ پھر یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا۔ اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، جو علم رکھتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عربی جانتی ہے، بلکہ جس کے پاس بھی علم کی دولت ہوگی وہ ضرور اس عربی زبان سے واقفیت حاصل کر کے اس کے گہرائی میں اتر کے اس کے موتی چن سکتا ہے۔ فرمایا آپ بشیر ہیں اور نذیر ہیں، پھر بھی اکثر ان میں سے منہ موڑتی ہے۔ انہوں نے کہا جس چیز کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے ہمارے دل تو پردے میں ہے۔ ذرا یہاں رک کے ہم اپنے دلوں کا بھی جائزہ لیں۔ ہمارے دل ہی ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ انہوں نے تو پھر یہ بات کہی کہ ہمارے دل ہمارے قابو میں ہیں، یعنی پردے میں ہیں، لیکن ہم اگر اپنے دل کو ذرا سا اسیس کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن اور ہمارے دل میں مطابقت نہیں ہے۔ ذہن کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن دل نہیں مانتا۔ یہ دل کا نام آنا ہمارے قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ہمارے دلوں کے اوپر بوجھ بن جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں اور ہماری کانوں میں گرانی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک واقعہ بھی ہوا تھا، اس واقعے کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت کا دوسرا نام فصلت بھی ہے۔ اس کی شان نزول میں ایک روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے یہ سوچا کہ ہم اپنے میں سے کسی ایک شخص کو جو زبان کے کلام میں بڑی مہارت حاصل رکھتا ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں اور اس سے کہیں کہ تم باز آ جاؤ اپنے کلام سے۔ نام آتا ہے ان کا ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور فرمایا کہ یہ عربوں میں یعنی ہماری قوم میں انتشار اور افتراق آپ پھیلا رہے ہیں، اور یعنی ایک طرح سے الزام عائد کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر بڑا مشہور واقعہ ہم نے بچپن سے اپنی اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا ہے، آپ کو دولت چاہیے ہم وہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، اس ڈائلاگ سے نا قریش کی کمزوری کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ آدمی کب یہ سارے آفر کرتا ہے؟ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب پانی سر سے گزر رہا ہے۔ پہلے دھمکیاں دیں، پہلے ظلم کیے، پہلے اور بھی بہت ساری حرکتیں کی کہ یہ معاملہ یہیں دب جائے، مگر اب لالچ دیا جا رہا ہے۔ لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی خوف سے نہیں رکتا تو کم از کم لالچ سے ضرور رک جاتا ہے۔ تو فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آپ کو عورت بھی پیش کرتے ہیں، آپ کو جس خوبصورت اور جس بڑے قبیلے کی عورت چاہیے ہم نکاح کر دیتے ہیں۔ آپ کو اگر مال چاہیے تو مال دے دیتے ہیں، آپ کو اگر سیاست میں کوئی حصے داری چاہیے تو ہم وہ دے دیتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی جنون ہو گیا ہے تو ہم اپنے بہاف پہ آپ کا علاج بھی کرا دیں گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بے سروپا باتیں سنی اور اس کے بعد اس صورت کو تلاوت فرمایا، جس سے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے واپس آ کے سرداران قریش سے یہ کہا کہ یہ نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، نہ شعر ہے، نہ شاعری ہے، بلکہ در حقیقت یہ غور و فکر کی دعوت ہے جو وہ ہمیں دے رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل تو پردے میں ہے، اور ہم میں اور تم میں یعنی نبی آپ میں ایک حجاب ہے، تم بھی اپنا کام کرو، ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسے ایک انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے، اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے بات رکھی کہ وہ ایک معبود ہے، تو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہو۔ اور ان مشرکوں کے لیے خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اچھا، یہ تو مکی سورہ ہے۔ زکوٰۃ کا حکم تو آیا تھا مدنی صورتوں میں، مدینے میں ہجرت کے بعد۔ تو اس سے ہمیں 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں جس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گی، لیکن پوائنٹ کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ پہلے کی شریعتوں میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ لوگ مار لیا کرتے تھے اللہ کا حق، جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جب ان کے اپنے پیسوں میں کمی آتی تھی مال میں،
تو اپنی بتوں کا مال روک کے اپنے اوپر خرچ کر لیتے تھے۔ تو گویا بتوں کے نام پہ جو وہ چڑھاتے تھے، کیونکہ وہ بتوں کو اللہ کا برگزیدہ بندوں کی نشانی سمجھتے تھے، وہی زکوٰۃ ہوتی ہوگی۔ تو وہ زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، چاہے وہ غلط طریقے سے دیتے تھے۔ نماز اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سوائے اس کے سیٹیاں ہوتی ہیں اور تالیاں، گویا نماز تو پڑھتے تھے، اس کی فارمیشن چینج ہو گئی تھی۔ حج کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا یہاں پہ کہ وہ برہنہ ہو کے طواف کیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں وہاں موجود تھیں، مگر اس کی فارمیشن بڑی خراب ہو چکی تھی۔ آخرت کے منکر تھے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کریں گے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ تم نے اللہ کے لیے جو شریک مقرر کر لیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پورے آسمان اور زمین جس نے 2 دن میں پیدا کر دی ہے اور سارے جہاں کا پروردگار ہے، وہ تو اپنے شریکوں سے کہو کہ ایسی کوئی چیز بنا کے لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا نشانی، ہم اسے بار بار آیات آفاقی اور آیات انفسی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو آیات آفاقی کہیں کہ اپنے ارد گرد دیکھو، زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، غذائیں دیکھو، جانوروں کی اقسام دیکھو۔ پھر فرمایا آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں دھواں تھا۔ اور آج ہمیں یہ بات اپنی سائنس سے یہ بات پتہ ہے کہ جب زمین کا وجود نہیں ہوا تھا، اس میں پانی، پہاڑ اور یہ زمین کی سختی نہیں رکھی گئی تھی، تو یہ گیس کا مادہ تھی، یہ گیس کا گولا تھی۔ تو فرمایا کہ وہ دھواں دھواں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا کہ اب تم، یعنی آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ اب یعنی ہم تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، تم ایک فارمیشن میں لے کر آنے والے ہیں، اب تمہاری مرضی تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ وہ اللہ کی مخلوق تھی، انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد مناسب احکام کی وحی بھیج دی، یعنی جب اللہ نے زمین بنائی اور جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، دریا بنائے، تو ان کی فارمیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دی، اور آسمان کو دنیا کے چراغوں سے زینت دی، یعنی ستاروں سے، اور نگہبانی کے لیے بھی ہے وہ۔ اب یہاں پہ شیطان سے نگہبانی جیسے دوسری جگہ کے اوپر وضاحت ہے کہ جب شیطان اوپر سے کوئی چیز اچک کے لے کر آتا ہے تو یہ شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ اب یہاں سے آیت نمبر 13 سے 17 تک، یعنی 3-4 آیتوں میں عاد کے، سمود کے قصے شروع ہوں گے، اسی طرح سے کہ انہوں نے کس طرح زمین میں سرکشی کی بلا وجہ، اور اللہ تعالیٰ نے تند و تیز آندھی کے ذریعے ان کا انجام برا کر دیا۔ اور سمود، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو بھی رہبری دی تھی مگر انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی۔ ایک چیز اور ہے یہاں پہ، یوم النحسات ہے، ایام النحسات، منحوس دن۔ دن منحوس نہیں ہوتے، اعمال کی بنیاد پہ اس کا پرسپیکٹیو دیکھنے کی بات الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جس دن شدید بارش ہو رہی ہوتی ہے، اس دن ہم کراچی والے تو اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جن کے پاس کھیتیاں ہوتی ہیں، جو دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسے تو ہماری یہ کھیتی سرسبز و شاداب ہو، ان کے لیے وہ ایسا برا دن نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ بھی جس دن کے بارے میں فرمایا قوم عاد کے لیے منحوس دن تھے، مومنین کے لیے وہ مبارک دن تھے۔ یوم بدر کافروں اور مشرکوں کے لیے منحوس ترین دن تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک وہ ایک فتح کا نشان تھا۔ فرعون کے لیے وہ دن منحوس تھے، مگر بنی اسرائیل کے لیے وہ دن مبارک تھے کہ ان کو نجات ملی تھی۔ تو فرمایا آیت نمبر 18 میں ایمانداروں اور پارساروں کو ہم نے بالکل علیحدہ سے بال بال بچا لیا، بالکل جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے، ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آ جائیں گے تو ان کے وہی سورہ یاسین کا مضمون، ان کے کان، آنکھ، ناک، کھال گواہی دیں گے، اور پھر یہ اپنے کھالوں سے کہیں گے۔ یہ اپنے آپ سے ہمارے لیے ڈرنے کا مقام ہے۔ ہم جب اپنے دوستوں میں سے کسی کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر والوں میں سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ کسی اور سے جا ملا ہے، تو ہمارے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ تو ہمارے دوست تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی تھے، آج یہ کس سے جا ملے ہیں۔ اور نہ کہ اس روز ہمارے ہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ پھر ہم کہیں گے بھی کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تو کہیں گے ہمیں ایسا ہی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور تم اپنی بدعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان، آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں۔ یعنی ہم جتنا بھی برا کام کر لیں، ہم پوری دنیا سے چھپ سکتے ہیں، ہم اپنے اعضاء سے تو نہیں چھپ سکتے۔ ہماری آنکھ ہمارا ہی مشاہدہ کرتی ہے، ہمارے کان ہماری ہی باتیں سنتے ہیں، اور ہماری کھال پہ تو ہر چیز ٹائپ ہو جاتی ہے، ثبت ہو جاتی ہے۔ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، اور بالآخر تم ضیاء کاروں میں سے ہو گئے۔
اور اگر یہ صبر کریں تو ان کا ٹھکانہ اب جہنم ہی ہے. یعنی صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ گناہوں پہ اپنے جمے رہے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر یہ معافی کے طلبگار ہوئے تو اب یہ معاف نہیں کیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے موت کا منظر دیکھ لیا ہے. پھر فرمایا ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کیے تھے، دوست، احباب. یہ پیئر پریشر نا بڑی ظالم چیز ہوتی ہے. فرمایا جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی پھر وہی سنت پوری ہوئی کہ یہ لوگ ضیاءکار ثابت ہوئے، خسارے والے ثابت ہوئے. اب ہم جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ فلاں تو اچھا تھا، اس کو دوست برے مل گئے، نہیں، برے دوست وہی بناتا ہے جو خود برا ہوتا ہے. اگر ہماری اپنی زندگیاں پاک صاف ہیں تو کوئی ناپاک چیز ہماری لائف میں انٹر ہو نہیں سکتی ہے. میں آپ کو یہ بات کہہ چکی ہوں بار بار کہ جو گھر ہوتا ہے نا، رشتہ دار، وہ ہماری چوائس نہیں ہوتی، ہم پیدا ہو گئے وہاں. لیکن دوست بنانا ہماری چوائس ہوتی ہے. کیونکہ دوست بنانے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی آپ بتا سکتے ہیں، 2-3 سال کا بچہ جب وہ دوستوں میں کھیلنے کے لائق ہو جاتا ہے، پہلے تو وہ گھر کے ماحول میں ہوتا ہے نا، اس کے بعد دوستوں میں کھیلنے کے لائق ہو جاتے ہیں تو آپ 4-5 تو اس کی ایج کے حساب سے اسے چیز بتا سکتے ہیں. بیٹا وہ بچہ چیختا نہ ہو، گالیاں نہ دیتا ہو، لڑتا نہ ہو، بدتمیز نہ ہو. آپ ایسی تو گائیڈ لائن اسے دے سکتے ہیں، کیونکہ بچہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ ہی کے تو ہاتھوں کی پرورش سے ہو رہا ہے نا. تو یہ بات کہنی غلط ہے کہ دوستوں نے بگاڑ دیا. ہم خود بگڑے ہوئے تھے، دوستوں نے اس کے اوپر مزید سونے پہ سہاگا کر دیا. پھر اس کے بعد یہاں پہ کہا کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی نہ، اور تم بےہودہ گوئی کرتے رہو تاکہ تم غالب آ جاؤ. قرآن کو نہ سننا یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمیں ہدایت نہ ملے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم سے پوچھے تو ہم کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اس لیے نہیں یہ ساری باتیں سنتے کہ سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. عمل تو ویسے بھی کرنا ہے، کیا پتہ سننے سے توفیق ہو جائے اور سننے کے بعد دل نرم ہو جائے. تو یہ بہانہ اللہ کے ہاتھ کے تو نہیں چلے گا کہ ہم نے اس لیے نہیں سنا تھا. پھر یہاں پہ سننے کے کچھ آداب بھی ہم ہاتھ کے ہاتھ سمجھ لیتے ہیں. قرآن کو دبانے کے مختلف طریقے ان لوگوں نے ایجاد کیے تھے. سب سے پہلے تو ایک یہ کہ شور مچاؤ. آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات آپ جب تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو شیطان آپ کے بچوں کو، آپ کی میٹس کو، آپ کے قریب قریب کے لوگوں کو ایسا اکساتا ہے، اچکاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے سکون سے قرآن پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. اس لیے کہا گیا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی قرآن پڑھا ہو تو اس کا ادب اور لحاظ کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ کے بات کرو جب قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور خاص کر آواز میں. اور اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو ایسی جگہ پہ نہ بیٹھو کہ جہاں پہ لوگ مشغول گفتگو ہوں. اگر تمہیں پڑھنا ہے تو خاموشی سے پڑھو. اگر آواز سے پڑھنا ہے تو ایسی جگہ نہ بیٹھو جہاں شور و غوغا ہو اور وہ تمہاری آواز کو بیچ میں سے توڑ رہا ہو اور لوگ آمادہ ہی نہ ہوں آپ کی بات سننے میں، قرآن سننے میں. تو یہ غلط بات ہے. اسی طرح مبلغین کے خلاف شور کرنا. آج تو ہمارا سوشل میڈیا اس میں سب سے آگے ہے نا، یہ کافر، وہ کافر، اس کو نہ سنو، اس کو نہ سنو. اور جو مبلغین ہیں ان کی آواز کو دبانے کے لیے اتنے پروگرامز دیے جاتے ہیں، اتنے دیے جاتے ہیں کہ صرف ڈش کے اوپر چھڑکاؤ کی صورت میں کوئی دینی پروگرام ہوتے ہیں، باقی وقت تو سارے یہی شور و غوغا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایسی مصروفیات اپنی زندگی میں پیدا کر دو جو آج ہمارا تعلیمی نظام اور ہمارا کمائی کا نظام ہے کہ حقیقتاً کم از کم مردوں کو تو فرصت نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھیں، بالکل نہیں ہے. خواتین تو پھر کبھی جمعے کے جمعے فجر کے بعد پڑھ لیتی ہیں. مردوں کا مسئلہ یہ ہے وہ رات کو دیر سے گھر آتے ہیں، فجر پہ اٹھ نہیں پاتے، اگر اٹھ بھی جاتے ہیں تو اتنی توفیق نہیں مل پا رہی ہوتی ان کو، ان کی تھکن کی وجہ سے، نہ راتوں کو نہ دن میں، کہ وہ قرآن کو اٹھا سکیں. تو یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک ناراضگی والی بات ہے. یہ کافروں کا طریقہ تھا کہ اس قرآن کو سنو ہی مت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو بدترین اعمال کی سزا دیں گے، اور وہ سزا یہی ہے کہ دوزخ کی آگ. اور اس روز کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں کے دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے، قدموں تلے کچلنا چاہتے ہیں. وہی جن کو دنیا میں سر کا تاج بنایا تھا آج ہم انہیں پاؤں کے نیچے کچلنا چاہتے ہیں. اور باقی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے کہتے ہوئے آتے ہیں کہ کچھ اندیشہ اور غم نہ کرو. یہ جو پچھلے فریق کے مقابلے میں اب یہ فریق ہے. پچھلے فریق کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ قرآن پہ کان نہیں لگاتا، وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اور وہ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوگا. اور اس کے بعد حامیم سجدہ کی بڑی خوبصورت آیات ہیں یہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا.
بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ جمتے بھی ہیں، صرف تسبیح کے دانوں پہ نہیں پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ، بلکہ ثم استقاموا، اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، اور یہ فرشتے صرف آخرت کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کی بات ہو رہی ہے، اور یہ آپ اور میں اس بات سے بالکل واقف ہیں اور ہمارے تجربے میں ہے یہ بات۔ جب بھی آپ دین کے کام میں لگیں گے اللہ کے فرشتوں کی مدد آتی ہے، اور جب آپ نہیں لگے ہوتے تو وہی دنیا کے کام دراز ہو جاتے ہیں بہت، وہی کام جو عام دنوں میں آپ کا 1 گھنٹے میں نمٹ جاتا ہے دین کے کام کی وجہ سے، اگر نہیں لگے ہوتے تو 3-4 گھنٹے میں نہیں نمٹتا۔ کہاں سے آتی ہے یہ ہمت طاقت؟ کون مدد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اتارتے ہیں فرشتوں کو، اور وہ کہتے ہیں تم کچھ بھی غم نہ کھاؤ، اندیشہ نہ کرو، اور ہم سے جنت کی بشارت بھی سن لو۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی۔ یعنی اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ملائکہ فرشتے اس دنیا میں بھی انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے۔ کبھی آپ بچوں کے حادثوں میں دیکھتے ہیں کہ کس نے بچا لیا، کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ شکر ہے پتہ نہیں کیا نیکی کام آ گئی، ہم ایسے الفاظ کہتے ہیں نا، کیا نیکی کام آ گئی، پھر ہم ایسے الفاظ کہتے ہیں بس ایک فرشتہ ہی تھا جس نے مجھے بچا لیا۔ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مومنین کے دائیں بائیں رکھتا ہے، جس چیز کو تم چاہو، تمہارا جی چاہے سب کچھ مانگو، تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اب یہ بھی دو چیزیں، ایک وہ ہے جو آپ کچھ مانگتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو آپ دل میں چھپاتے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ مانگ نہیں پاتے شرم و حیا کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے، مگر دل میں ضرور ہوتا ہے کاش یہ چیز مجھے یہ دے دیں یا مجھے مل جائے یہ چیز۔ اور ایک وہ عام ضروریات کا سامان ہے جو آپ مانگ لیتے ہیں، ذرا مجھے یہ دے دیجئے یہ دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں تم جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، اور تمہارے دل میں جو چیز چھپی ہوگی وہ بھی اللہ پرووائڈ کر دے گا۔ غفور اور رحیم ہے، اور یہ سب کچھ وہی لفظ ہے نزل ہے، اولین مہمان نوازی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ملے گا اسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ ہی دل سے کوئی خیال بھی گزرا۔ فرمایا ومن احسن قولا، اس شخص سے بہتر بات کسی کی ہو نہیں سکتی، ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف پکارے۔ اب یہاں سے لوگوں نے پھر وہی کام کیا کہ اللہ کی طرف پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کورس کرا دیں، نماز کی طرف آ جائیں، زکوٰۃ کو دینے کی طرف تبلیغ کر دیں، حج پہ ابھار دیں، عمرے کی فضیلتیں بتا دیں، فجر کی میں قرآن پڑھنے کی فضیلتیں بتا دیں۔ لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کم از کم اپنا ذہن بالکل کلیئر رکھیں کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر اللہ کے احکام رائج ہو جائیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے، ہنسنے بولنے، دوستی دشمنی، کمائیاں گھرداریاں، سب میں اللہ کا کلام پہنچ جائے۔ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے وقت اسے پتہ ہو کہ میں کیا ڈیوٹیز دینے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، فوتگی کے وقت اسے پتہ ہو کہ مجھے کیا چیز پہ عمل کرنا ہے، کیسے صبر کرنا ہے، دشمنیوں کے وقت پتہ ہو اس کو کہ دشمنوں کے اوپر کیسے حملہ کرنا ہے، کیسے ان کی مشقیں کسنی ہیں، کن کو قیدی بنانا ہے، کن کو فدیہ لے کر چھوڑنا ہے۔ یہ سب دعا الی اللہ ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دو لوگوں تک، اور نیک کام کرے اور کہے یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور پہنچانے میں اپنے نفس کو نہ بھولے اور خود بھی کام نیکی کا کرے۔ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی یہ برابر نہیں ہے، کالا رنگ اور سفید رنگ برابر نہیں ہے، اونچائی اور نیچائی برابر نہیں، عزت اور ذلت برابر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ اس میں تو اتنا بڑا پیغام، پوری کلاس اور پورا ورکشاپ موجود ہے کریکٹر بلڈنگ کا، کہ لوگ ہمارے ساتھ اپنے لیول پہ رہتے ہوئے کچھ اعمال کرتے ہیں، اس کے اندر وہ نارمز اور وہ ویلیوز نہیں ہے جو ایک اچھے خاندان میں پروردہ بچے کی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے لیول پہ ہم سے بات کرتا ہے تو ہم کیوں اس کے لیول پہ اتر کے اس سے بات کرتے ہیں؟ میں نے اکثر و بیشتر دیکھی ہے یہ چیز، میں جب آپ سے بات کروں گی تو آپ کر کے کروں گی، لیکن جو چھوٹا ہوگا اس سے تو کر کے بات کروں گی، کیونکہ وہ بھی تو کر کے بات کر رہا ہے تو میں بھی تو کر کے بات کروں گی، وہ بھی اجڑ اور گنوار لہجے میں بات کر رہا ہے تو میں بھی ایسے کروں گی، وہ چیخ رہا ہے تو میں بھی چیخوں گی، اس نے 2 گالیاں دے دیں تو میں بھی دے دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اپنے کردار اپنے لیول کو نہیں بھولنا ہے،
وہ جو بھی کرے، تمہارا لیول یہ ہے کہ برائی کا جواب بھی تم نے اپنی پرسنالٹی کے حساب سے، اپنی گرومنگ کے لحاظ سے کرنا ہے۔ اور پھر تم دیکھو گے کہ تمہاری اس کردار سازی کی وجہ سے، یہاں پہ بھی لوگ اس آیت کو ہی لیتے ہیں کہ ہم کوئی ہمارے ساتھ برائی مستقل کرے، ہم اچھائی کریں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کوئی دوست ووست نہیں بنتے ہمارے اور ہمارا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن کتاب کی گہرائی میں، قرآن کی گہرائی میں جب آپ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ جب تم اپنے کردار کو بلند کرو گے، اپنے کردار کی فکسنگ کرو گے، یہ مجھے سوٹ کرتا ہے، یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا، تو تم دیکھو گے کہ اول تو تمہارے دشمن نہیں ہوں گے، اور اگر دشمن تمہارے پیدا بھی ہو گئے تو وہ تم سے مروب ہو جائیں گے، تمہاری دوستی تک آ جائیں گے۔ یہ ٹیکٹس ہوتی ہیں، ریلیشن شپ مینجمنٹ ہوتا ہے کہ یہ بریجنگ ڈفرینسز کیسے ہٹائے جائیں، کیسے ہماری انا اور دوسرے کی انا ٹکرا رہی ہے، اس کو کس طرح سے ہم بیچ میں سے نکالیں۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو جب یہ احساس دلایا جائے کہ ہم تمہارے گڈ وشر ہیں، ویل وشر ہیں، تو وہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ انٹیکٹ ہوگا۔ لیکن جب ہم اس کے ساتھ مستقل ایک موازنہ رکھیں گے تو ظاہر ہے اس کے اندر کبھی شیطان ابھرے گا اور ہمارے اندر کبھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا، اس رتبے میں پہنچ نہیں سکتے مگر سوائے ان لوگوں کے کہ جو جمے رہیں اچھی باتوں پہ، اور اسے سوائے بڑے نصیبے والے ذو حظ عظیم، کوئی بھی اس رتبے کو نہیں پا سکے گا۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ تمام معاملات انسانی سطح پہ کرتے ہوئے ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ شیطان چوک لگاتا ہے کہ تم بھی ایسا کرو ان کے ساتھ، تم بھی ان کو یہی بدلا دو، تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات آفاقی فرمائی، یہاں پہ رات اور سورج ان کے بارے میں بتایا، تم سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو نہ کرو، بلکہ سجدہ اللہ کو کرو جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر یہ لوگ کبر اور غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو دن رات اس کی تسبیح بیان کریں، انسانوں کی تسبیح تحمید، اس کی اللہ کو ذرا برابر پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ تو فرشتے ہیں جو ہر وقت صبح سے شام تک آپ کے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی بھی نہیں اکتاتے۔ پھر اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی پھر دوبارہ آفاقی نشانیاں آ گئیں، اس کا پانی برسانا، زمین کا دبنا، دوبارہ تر و تازہ ہونا، ابھرنا، زندہ کرنا، اسی طرح مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے، یا جو امن امان کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچے۔ پھر جن لوگوں نے قرآن پہنچنے کے بعد کفر کیا، ان کا انجام بد، جن کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبی اللہ کی طرف سے۔ یعنی اس قرآن کے بارے میں فرمائے اس پہ باطل شیطان کہیں سے حملہ نہیں کر سکتا، یہ جیسی ہے حفاظت کا ذمہ اللہ ہے اور آپ کے پاس پہنچایا ہے۔ آپ کا رب معافی دینے والا ہے، آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی یہی باتیں کہی گئی تھیں، آپ سے بھی یہی کہا گیا ہے۔ ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو یہ کہتے ہیں یہ عجیب زبان ہے۔ اب عجمی غیر عربی ہوتی ہے، ایک زبان عربی ہے فصیح اور بلیغ، اور دوسری ساری زبانیں عجمی ہیں۔ اور آج یہ بات بھی ایک فیکٹ ہے کہ سوائے عربی کے کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو اتنی فصیح بلیغ اور پرمعنی ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے فقط یہ ایک بہرا پن اور بوجھ ہے کہ بس انہوں نے سننا ہی سننا ہے، اندھا پن ہے، اور یہ ایسا لگے گا کہ دور دراز سے کہیں کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، جو یہ بڑے بیٹھے ہیں یہاں پہ کہ یہ موسیٰ کی کتاب کے پیروکار ہیں، اس میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، اور جو لوگ نیک کام کریں اور اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کرے گا اس کا وبال اپنے اوپر ہے۔ من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا۔ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سورہ بقرہ پہ جائیں گے تو ایسی بہت سی آیتوں کا ہم احاطہ کریں گے کہ جس میں ہمارے اپنے نفس کی برائی ہمیں کیسے گھیرتی ہے، ہمارے اپنے برے اعمال ہماری زندگیوں کو کیسے اجیرن بنائے ہوئے، ہمارے خود ساختہ غم ہم کو کتنا دکھی اور غمزدہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہم ایسے غموں کو پالتے ہیں جن کو اٹھا کے پھینکنے کا حکم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں ہماری کردار سازی اور ہماری دنیا کی بہتری کے لیے بہترین نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اگلا پارہ شروع ہوتا ہے الیہ یردو کا، کہ علم اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کب ہوگا یہ معاملہ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے آنے پہ پوچھا کرتے تھے تو حضرت جبریل کہتے تھے واللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کی طرف ہے، اور اس کے علاوہ کون سا بیج پھوٹے گا، کون سا پھل اپنے شگوفے سے نکلے گا، بچہ جو ایک عورت یا ماں جنے گی اس کا علم کب تک جیے گا، کیسا ہوگا،
یہ سب اللہ کے پاس ہے، تو جاؤ تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، ان سے یہ غیب کی باتیں پوچھو۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جن جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہوں میں گم ہو گئے، یعنی وہ ضائع ہو گئے، اور اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ پھر فرمایا لا یسم الانسان من دعاء الخیر، بھلائی مانگنے سے انسان نہیں تھکتا، اور تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید۔ یہ بھی ایک انسان کو اللہ نے بنایا نا، اسے پتہ ہے انسان کی سرشت کیا ہے، انسانی جبلتوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جس وقت ہمیں بھلائی پہنچتی ہے مزید بھلائی مانگتے ہیں، اور جس وقت برائی پہنچتی ہے تو ہم ایسے نا امید ہو جاتے ہیں کہ جیسے کبھی ہمیں کوئی بھلائی پہنچی نہیں۔ آگے کی بھی آیتوں میں آئے گا تو ہم اس وقت بھی اس کا ذکر کریں گے۔ ہر انسان کی زندگی میں اچھے دن بھی ہیں، برے دن بھی ہیں، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان اپنے برے دن کو جتنا یاد رکھتا ہے نا، اچھے دنوں کو نہیں یاد رکھتا۔ بڑی جلدی اس کے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں کہ کل کا دن تو میرا بڑا اچھا گزرا تھا۔ اسے یہ یاد رہتا ہے کہ وہ 1 سال پہلے میرے ساتھ یہ ہوا تھا، 10 سال پہلے میرے ساتھ یہ ہوا تھا، ایون بچپن میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد آج جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں دے رکھی ہیں، آج جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بیش بہا خزانے دے رکھے ہیں، اس کی ناشکری کرتا ہے۔ اپنے منہ سے وہ الفاظ نکالنا ہی غلط ہے جو ہم پہ بیت چکی، اور اس کے بدلے اللہ ہمیں بہتر دے چکا۔ دیکھیے بہت سے لوگوں سے آپ کو شکایتیں ہو سکتی ہیں، بہت سے لوگوں نے آپ کا غلط خراب کرنے کی کوشش کی ہوگی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو آپ کے پیٹھ پہ چھری گھونپتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ابھی آج بھی میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، اور جس میں یہ تھا کہ شکر ادا کرو ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ اگر وہ تکلیف نہ پہنچاتے تو نہ تم اتنا اسٹرانگ ہوتے اور نہ ہی اللہ سے اتنے قریب ہوتے۔ تو یہ جو برے دن ہوتے نا، یہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ نیکسٹ ہم وہ غلطی نہ کریں، یہ سیکھنے کے لیے ہوتے، ہم وہ غلطی نہ کریں، بس ناشکرہ پن کرنے کے لیے اور نا امید ہونے کے لیے نہیں ہوتے۔ جب اسے فرمائے یہاں پہ، اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے، اگر اس کے بعد ہم اسے پھر رحمت کا مزہ چکھائے تو کہتا ہے میں تو اسی بات کا حقدار تھا، میری محنت تھی، میری پلاننگ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنے رب کے پاس بھی جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بہترین دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس نے اپنی اچھائیوں کو، کامیابیوں کو میری طرف منسوب نہ کیا تو ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، کیونکہ شرک ہو جاتا ہے نا۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، یہ بھی ایک اور انسان کی جبلت ہے۔ اس کے بعد فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ بھلا بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آئے اور تم نے پھر بھی اسے نہ مانا تو بتاؤ تم سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہے۔ پھر فرمایا آفاق عالم میں ہم جلد ہی ان کو نشانیاں دکھائیں گے، اور ان کی ذات میں بھی، تاکہ ان کے آگے حق کھل جائے، لیکن اس کے باوجود، حق کھلنے کے باوجود بھی یہ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہونے میں شک محسوس کرتے ہیں۔ یہاں تک آ کے الحمدللہ ہماری سورہ حامیم سجدہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ شورى کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ شورى بھی حامیم سے ہی شروع ہونے والی صورت ہے، اور اس کے بعد ایک اور حروف مقطعات ہیں، عین سین قاف۔ فرمایا اللہ تعالیٰ زبردست سے حکمت والا ہے، اور اسی طرح ہم تمہاری طرف اور تم سے اگلوں تک وحی بھیجتے رہے ہیں۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کچھ اسی اللہ تعالیٰ برتر اور عظیم الشان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد کی اگلی آیت میں فرمایا کہ ان کے شرک کی وجہ سے اللہ کا غصہ یہ ہے کہ گویا کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف بیان کرتے ہوئے زمین والوں کے لیے جو استغفار کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنایا اللہ ان پہ نگراں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے شرک کی وجہ سے اللہ کو غصہ ہے، اور اللہ کی پاکی تو یہ فرشتے بیان ہی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ آپ مکے والوں کو، اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کیجیے۔ مکہ اور اس کے آس پاس کیا ہوا، یعنی طائف، مدینہ، ہم دیکھتے ہیں جیولوجیکل وے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا یہ شہر مکہ این ارتھ کے بیچ میں رکھا ہے، تو اس کا آس پاس پوری دنیا ہی ہوئی نا۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا مکے والے اور آس پاس کے لوگ۔ اسے بستیوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، ام القریٰ، کیونکہ یہ عرب کی قدیم ترین بستی میں سے ہے، اور ومن حولہا کا اس کا مطلب شرق و غرب کے تمام علاقے شامل ہیں، یعنی پوری دنیا شامل ہے اس میں۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور اس صورت میں قیامت کے دن ایک ہی گروہ تھا، یعنی اہل ایمان اور اہل جنت
لیکن اللہ کی مشیت نے اس جبر کو پسند نہیں کیا، یعنی اللہ نے اپنی طرف سے انسان کے اوپر نہیں ٹھونسا، بلکہ اس کی ارادے اور اس کی ہی قوت ارادی کے اوپر اس بات کو چھوڑا کہ اما شاکرا و اما کفورا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اس کی شان جو اگلی آیتوں میں آ رہی ہے، کہ وہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، ہر چیز پر قادر، اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف کر دو، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بھروسہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ وہی میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کیا اور میں اس کی طرف جھکتا ہوں، جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تمہارے جنس کے جوڑے بنائے، چوپایوں کے جوڑے بنائے، اور اس جیسی مثال کے کوئی نہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال کے علاوہ کوئی اور مثال ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیئا، اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح محدود نہیں، اس کا اختیار اس کا اپنا ذاتی ہے، ہمارے پاس عطائی ہے، اس کا دینا ہمارے جیسا دینا نہیں، ہمارا دینا غرض کا دینا ہوتا ہے، اس کا علم ہمارے جیسا علم نہیں جو محدود ہے، ہمیں فنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بقا ہے۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جس کو چاہے روزی کشادہ کرے، جس کی چاہے تنگ کرے، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین مقرر کر دیا ہے، یہاں پہ نصیحت کی جا رہی ہے، وہی دین جو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا، سارے نبیوں کو ایک ہی دین کی نصیحت کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایک اللہ کی عبادت۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آنے کے بعد اختلاف کیا، علم نہ ہو اور اس پر اختلاف کیا جائے، بحث کیا جائے تو سخت منع ہے، لیکن اگر علم آنے کے بعد اختلاف کیا جائے تو اس سے ضد اور عناد ہوتا ہے، معلوم ہے یہ بات غلط ہے مگر پھر بھی اس کے بحث میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہے، جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پہ مضبوطی سے جمیے، ان کی خواہشوں پہ نہ چلیے، کیونکہ یہ جو خواہش کبھی اپنی ہوتی ہے، کبھی رشتہ داروں کی ہوتی ہے، کبھی اولادوں کی ہوتی ہے، اس کے بجائے آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے غلام بنیے، اور جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں نبی کہہ دیجئے میرا اس پہ ایمان ہے، اور تم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور تو ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم میں تمہیں اس بارے میں کوئی بحث نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں جبکہ ایک مخلوق اسے مان چکی ہو، تو اللہ کے نزدیک ان کے اوپر غضب ڈالنے کی بات پوری ہوتی ہے اور سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور ترازو بھی، اسی لیے اس کا نام ایک فرقان بھی ہے، فرق کر دینے والی چیز، باطل اور حق کو جدا جدا کرنے والی چیز۔ اور کیا خبر قیامت قریب ہی ہو، انہیں جلدی پڑی ہے اس لیے یہ نہیں مانتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ قیامت کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، گمراہی میں پڑے بجائے یہ کہ اس کی تیاری کریں۔ ایک صحابی یا چند صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری تیاری ہو گئی ہے؟ تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا قیامت ابھی آئے گی، کل آئے گی، پرسوں آئے گی، میری تو قیامت اسی روز ہوگی نا جس روز میں اس دنیا سے چلی جاؤں، میری قیامت تو شو ہے۔ تو بجائے قیامت کی باتوں میں بحث کرنے کے کہ اب قیامت کا وقت اتنا قریب ہے، اب یوں آئے گی، اب یوں آئے گی، اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیا قیامت میں کامیاب لوگوں کی طرح اٹھنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا لطیف ہے، بڑا مہربان ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا ہو ہم اسے اسی میں سے کچھ دیں گے۔ یہ لا آف اٹریکشن ہے، سیدھا سیدھا انسان کو وہی ملے گا الا ما سعی، جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ آپ اگر محنت کرتے ہیں کھانا پکانے میں تو آپ اچھے شیف بن جاتے ہیں، آپ اگر محنت کرتے ہیں پینٹنگ میں تو آپ ایک اچھے پینٹر بن جاتے ہیں، آپ اگر محنت کرتے ہیں گھر کو سجانے میں تو آپ کا اگر آرٹسٹک مائنڈ ہے، ایستھیٹک سینس ہے، تو آپ کو ہوم ڈیکر کی طرف جانا چاہیے، آپ وہ بنیں گے، اس میں نام کمائیں گے۔ تو انسان جس طرف محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کھیتی میں اس کی ترقی دیتا ہے۔ آپ آلو بوئیں گے تو آلو ہی تو کاٹیں گے نا، کدو بوئیں گے تو کدو ہی کاٹیں گے نا، ٹماٹر کی فصل لگائیں گے تو ٹماٹر کی فصل نکلے گی نا اس میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی محنت جس رخ پہ کرتے ہو وہیں کی کھیتی تم کو ملتی ہے۔ تو ہم جتنا دنیا کو چاہتے ہیں اتنی محنت کرتے نظر آتے ہیں، یہ ریالٹی ہے، اور جتنا ہم آخرت کو چاہتے ہیں کہ بس نجات ہو جائے جہنم سے، بس قبر میں یہ سوال نہ ہو، تو بس ہم اتنی محنت کرتے نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا جو دنیا کی کھیتی کا مستقل طالب ہو اور آخرت سے نظریں چرائے ہوئے ہو تو ہم اس شخص کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں دیتے۔
کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جو ان کو احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ یعنی اپنے بزرگان دین کو یا اپنے پیر کو ایسا بنا لینا کہ وہ ہمیں حکم دیں گے شریعت کا تو ہم اسے مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، ان کا وبال ان کے اوپر واقع ہونے والا ہوگا، اور جن لوگوں نے ایمان والی کیفیت اختیار کی ہوگی وہ بہشت میں ہوں گے۔ یہی ہے وہ بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لے کر آئے۔ اور اب اس کے بعد آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف ذہنی طور پہ تنگ کیا جاتا تھا کہ جو بات آپ لے کر آئے وہ سحر ہے، جادو ہے، اور دوسری طرف ان سے رشتہ داریاں بھی کاٹی جاتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول یہ بات فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ ٹھیک ہے تم میری دعوت کو مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، لیکن مجھے نقصان پہنچانے سے تو باز رہو، میرا دست و بازو نہیں بن سکتے، نہ بنو، لیکن رشتہ داری اور قرابت داری میں مجھے ایذا نہ دو۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پہ مہر لگا دے، اللہ تعالیٰ ان کی باتیں جو ہیں وہ مٹا دے گا، اور سچ کو ثابت رکھتا ہے، وہ سینے کے بھید کو جاننے والا ہے، بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے، ایمان والوں اور نیک لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، فضل سے اپنے طرف سے بڑھا بڑھا کے دیتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سب بندوں کو روزی فراخ کر دیتا ہے تو وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، اور وہ پورا خبردار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو یکساں دینے لگے نا تو زمین میں فساد مچ جائے، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد پھر بارش برساتے، یعنی مشکل حالات کے بعد دوبارہ آسانی دیتا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش، جانوروں کا پھیلانا، اس بات پہ قادر ہے کہ جب چاہے ان سب کو جمع کر دے۔ پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو مصیبت تم پہ آتی ہے، میں نے کہا نا اس کے اوپر ہم پوری ڈیٹیل گفتگو کریں گے انشاءاللہ رمضان کے بعد۔ ہماری اپنی کمائیاں ہمیں مصیبت میں ڈالتی ہیں، ہمارے اٹھائے ہوئے غلط سٹیپس، ہماری غلط پلاننگ، خاص کر ہماری غلط سوچ، یہ شفٹنگ نہ کرنا اپنے ذہن کی، کیونکہ بچپن سے جو ہماری یہ غلامانہ ذہنیت بنی ہوئی ہے، اور جس طرح ہم رسم الرواج میں جکڑے ہوئے ہیں، اس کے خلاف کچھ ہوتا دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ برا لگتا ہے، حالانکہ برا تو وہ لگنا چاہیے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہا ہو۔ فرمایا تم ہمیں زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔ پھر اس کے بعد نشانیاں بتائیں، دریا میں چلنے والے پہاڑوں جیسی کشتیاں، جہاز، اگر چاہے تو ہوا بند کر دے، یعنی ہوا سے ہی تو چلتی ہیں، اور وہ ہوا بند کر دے اللہ تعالیٰ تو یہ کشتیاں سمندروں پہ رکی رہ جائیں۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ وہ ہوائیں چلاتا ہے اور ان کو آگے کی طرف نکالتا ہے، یا انہیں ان کے کرتوت کے باعث تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے خطا کاروں کو پھر بھی درگزر کر دیتا ہے۔ یہ پھر بھی جھگڑتے ہیں نشانیوں میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگی کا چند سامان، تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت پائیدار رہنے والی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات کا ذکر فرمایا۔ یہ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ لمم کے اوپر انسان کا اختیار نہیں ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن کم از کم کبیرہ گناہوں سے بچنا اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا۔ اس کے بعد فرمایا غصے سے بچنا۔ غصہ آنا غلط نہیں ہے، یہ انسان کی جبلت میں سے ہے کہ اسے بری بات دیکھ کر، غلط بات دیکھ کر غصہ آتا ہے، لیکن بات بات پر آنا، یا جب وہ آ گیا تو جاتا نہیں ہے، اور جب وہ آ گیا تو ہم سے حرام کام کرواتا ہے، ہم سے غلط اور ظلم کام کرواتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو یہ بڑی وہ مشہور آیت ہے جو حضرت عمر کی لونڈی، ان کو وضو کراتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا تھا، اور جو حضرت عمر کے پاؤں پہ لگا، انہوں نے غصے سے دیکھا تو انہوں نے یہ آیات پڑھی تھی کہ غصے کے وقت وہ معاف کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ، معاف کیا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا اور وہ اپنے رب کے اس فرمان کو بھی قبول کرتے ہیں، اور آگے کی آیات پڑھی کہ جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ تو یہاں صفات ان لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے جو نیک ہیں، کبیرہ گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، اس کے بعد معاف کرتے ہیں، رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور کام مشورے سے کرتے ہیں، اور جہاں ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ ہمارے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ چونکہ شورا ہے لفظ، ہماری سورہ شورا، اور یہ اسی لفظ سے نکلی ہے مشاورت سے۔ مشاورت کی اہمیت، اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اجتماعیت پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک۔ ہمارا کوئی بھی کام ہو اگر ہم اس میں صاحب الرائے سے مشورہ لے لیں، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ مشورہ جب آپ کو کرنا ہو تو صاحب الرائے سے کیجیے، ان عقل مند لوگوں سے کیجیے جو آپ کو صحیح راستے کی طرف اشارہ دے۔ تو اختلاف کی صورت میں کیا ہوگا؟
یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، تو لہٰذا جب کوئی ایک رائے دے رہا ہو تو دوسرا خاموشی سے سنے۔ پہلی بات ہو گئی صاحب رائے سے مشورہ لینا، مشوروں میں اختلاف ہو سکتا ہے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اس کا یہاں پہ ذکر کیا۔ اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے ہمارے نام پر دیتے ہیں، اور جب ان کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو اسے بدلہ لیتے ہیں برابر کا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو میں یہ کر دوں گا اس کے ساتھ، یا کر لیجئے، لیکن معاف اس صورت میں کیجئے جب آپ کا یہ ذاتی مسئلہ ہو، اجتماعی مسئلہ ہو تو پھر بدلہ لینا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی قصاص۔ اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ معاف اس کو کیا جاتا ہے جو اپنی اصلاح کے لیے آپ سے رجوع کر رہا ہو اور معافی مانگ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ بدلہ لینے میں اکثر و بیشتر انسان کراس کر لیتے ہیں لمٹ اور ظالم ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے باوجود برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پہ کوئی راستہ، کوئی الزام، کوئی برائی نہیں ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ یہ راستہ ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کرے اور زمین پر ناحق فساد کرتے پھریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منع یہ کیا گیا ہے کہ زمین میں فساد کرنے کے لیے اور بدلے کو ہائپ پہ لے جا کے لینے کے لیے منع فرمایا یہاں پہ۔ اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے جب مجھ سے معافی مانگی جائے تو یہ یقیناً بڑی ہمت والوں کے کام ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کا کوئی چارہ ساز نہیں، اس کے لیے عذاب ہے آخرت کا۔ پھر آخرت والے دن جب جہنم کے سامنے یہ لائے جائیں گے تو اے نبی آپ دیکھیں گے کہ ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کتنا نیچرل سے ایک پوسچر ہے کہ جب آپ کسی ایسی محفل میں ہوتے ہیں جہاں آپ کی تعریف بیان ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے کندھے چوڑے ہو جاتے ہیں، آپ کانفیڈنس سے اسٹریٹ ہو کے بیٹھتے ہیں، آپ کی چال ہی بدل جاتی ہے۔ اور جہاں کسی بھی انسان کے اوپر اس کی برائیاں بیان کی جا رہی ہوں اور اس کو لعن طعن کی جا رہی ہو، اس کی چال، اس کے پوسچر میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اس کے کندھے جھک جاتے ہیں، اس کا سر جھک جاتا ہے، اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اور اگر اسے بلایا جاتا ہے تو بڑا ڈرتا، سہمتا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا، لرزتا کانپتا آتا ہے۔ تو فرمایا ہمارے ذلت کے جھکے جائیں گے، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمان والے کہیں گے یہ حقیقی ضیاءکار ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا، اب یہ دائمی عذاب میں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اپنے رب کا حکم مان لو کہ اس سے پہلے اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹنا ممکن نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 48 میں فرمایا اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہباں بنا کے نہیں بھیجا، صرف پیغام پہنچا دیجیے۔ اور جب کبھی انسان کو ہم اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو اتراتا ہے، اترا کے پھرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے تو ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت۔ پھر ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ہمارے لیے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائی اللہ کے ہاتھ میں، جب اللہ تمہیں بیٹے دے سکتا ہے تو اگر نعوذ باللہ اسے اپنے لیے بیٹا چاہیے ہوتا تو وہ کیوں نہیں کر سکتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹیاں بھی اور بیٹیاں بھی دیتا ہے، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ اللہ کا علم، اللہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ اب یہاں پہ بھی شاید سے لوگوں نے ملا لیا، اس کو نکال لیا کہ انہیں ملا جلا کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خسرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ ڈیفیکٹڈ بچے پیدا ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس وقت معاشرے میں 99.9% وہ جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ اصل میں وہ نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اناثہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذکور دیتا ہے، اور یوزجہم ذکرانا، یا پھر ان کو ملا کر یعنی جوڑے بنا کے۔ زوج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جوڑا بنانا۔ تو ایک انسان اگر اسے آپ یہ سمجھے کہ جو یہ خسرے ہیں یہ جوڑا تو نہیں ہوتے نا، یہ تو سنگل ہوتے ہیں، اسی کے اندر ان کے دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، ہارمونلز جو بھی پرابلم ہوتے ہیں ان کو۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا دونوں کو زوج یعنی جوڑا بنا کے ایک بیٹا اور بیٹی کا دے دیتا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ سے سامنے ڈائریکٹ کلام کرے سوائے اس کے کہ پردے کے پیچھے یا فرشتے کو بھیج کر۔ اللہ تعالیٰ جیسا چاہے حکم دیتا ہے۔ اب یہاں پہ وحی الہی کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ کوئی بات دل میں ڈال دینا، خواب میں بتلا دینا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی طرف سے، پردے کے پیچھے سے کلام کرنا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، یا فرشتوں کے ذریعے جیسے حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ تو یہ وحی کی اقسام ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری وحی کی اقسام ہیں، لیکن یہاں پہ ان 3 کے بارے میں بتائی گئی بات۔ آیت نمبر 53 اس راہ اللہ کی راہ کی،
اس اللہ کی راہ کو اختیار کرو جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے، آگاہ رہو یہ سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی حامیم کی ہی لڑی میں پروئی ہوئی ایک سورہ ہے۔ فرمایا یہاں پہ واضح کتاب کی قسم، یہاں قرآن کی قسم کھائی گئی ہے، بالکتاب المبین، ہم نے اس کو عربی زبان میں ڈالا ہے، بنایا ہے، اتارا ہے کہ تم سمجھ لو یقیناً یہ لوح محفوظ میں اور میں نزدیک بڑی بلند حکمت والی کتاب ہے۔ اب یہاں پہ لوح محفوظ کا ذکر آیا، اور اس بات کو بھی یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں بھی ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کب نازل ہوا، یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں 23 سال میں نازل ہوا، تو کیا ہر 23 سال تک ہر لیلۃ القدر میں نازل ہوتا رہا؟ آسمان سے، اللہ کے پاس سے، لوح محفوظ سے یہ آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں نازل ہوا، اور وہ تھی لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر میں جو چیز پہلے آسمان پہ نازل ہو گئی، اس کو حضرت جبرائیل 23 سال میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں سہولت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے رہے۔ اس کے بعد ربوبیت کا ذکر ہے کہ ہم نے پہلے نبی بھیجے، ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، اس کے علاوہ جو ان سے زیادہ زور آور تھے ان کو ہم نے تباہ کیا۔ آپ ان سے دریافت کریں گے جب کہ بتاؤ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، پھر وہی سوالات ہیں توحید ربوبیت کے۔ زمین کو فرش بچھونا کس نے بنایا، تمہارے لیے راستے کس نے پیدا کیے، آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی کس نے نکالا، تو تمام چیزوں کے جوڑے کس نے بنائے، کشتیاں، چوپائے، جانور جن کے اوپر تم سوار بھی ہوتے ہو، اور اس میں سے تم اپنے لیے چیزیں بھی نکالتے ہو، اور اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے ان کو قابو کرنے کی۔ اور یہاں پہ وہ دعا بھی ہے جو ہم سواری میں بیٹھتے وقت پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ لفظ ھذا آیا ہے، کسی سواری کا نام نہیں آیا۔ اس زمانے میں خچر ہو سکتے تھے، اونٹ ہو سکتے تھے، اس کے بعد گاڑیاں ہیں، اس کے بعد وہ جو ہوتے ہیں بیل گاڑیاں، پھر اس کے بعد گاڑیاں، اس کے بعد جہاز، اس کے بعد راکٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا سواریاں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ ھذا کر دیا، کسی بھی سواری پہ بیٹھو، چاہے وہ کسی جانور پہ بیٹھو یا کسی ٹیکنالوجیکل سواری پہ بیٹھو، دعا یہی ہے۔ اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرایا، یعنی حضرت عیسیٰ کو ان کا جز، اللہ کا جز ٹھہرایا، ان کا بیٹا بنایا، یہ کھلم کھلا ناشکرہ پن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا آیت نمبر 17 میں، ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے رحمان کی، تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور وہ اللہ کے لیے لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ فرشتوں کو کہ ان کی بیٹیاں ہیں، جو کہ یہاں دنیا میں تم انہیں زیورات سے پالتے ہو، اور وہ اپنے جھگڑے میں بات کو واضح نہیں کر سکتی۔ بظاہر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ عورتوں کی کچھ کم ماہیت بتائی گئی ہے، لیکن کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ جھگڑے میں اپنے آپ کو واضح نہیں کر سکتی، بڑی امن پسند ہوتی ہیں، جھگڑالو مرد ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے، ہم نے اپنی یہ صرف بھی چینج کر لی ہے، لیکن یہاں پہ ہماری ایک اور چیز کا ذکر ہے کہ عورتوں کو پسند ہے زیورات، عورتوں کے لیے بنتے ہیں زیورات۔ تو یہاں پہ عورتوں کی ایک وصف بیان کیا گیا، انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزار بندے انہیں عورتیں قرار دے دیا۔ اللہ پوچھتے کیا تم ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، بس یوں ہی یہ جھوٹی باتیں لگاتے رہتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ان کو کتاب دی تھی کہ یہ مضبوط تھامیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان طریقوں کے اوپر پایا۔ اب یہاں آیت نمبر 23 سے آگے تک 23 سے 31 تک تمام انبیاء اور ان کی قوم کا ذکر اور ان کے قوموں کی نافرمانیوں کا ذکر چلے گا۔ اور آیت نمبر 32 میں، آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہتے ہیں یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پہ نازل کیوں نہ ہوا؟ ان کا مقصد یہ تھا ولید بن مغیرہ پہ کیوں نہ نازل ہوا؟ اور دونوں بستیاں یہاں پہ مکہ اور طائف تھیں، ان کے درمیان سرداروں کی طرح رہنے والا ولید بن مغیرہ تھا کہ جس کے پاس مال و دولت، دانائی، حکمت، جاہ و جلال سب کچھ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم نہ کریں۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ کسی کو حسن دے دے، اللہ تعالیٰ کسی کو رتبہ دے دے، اللہ تعالیٰ کسی کو مقام دے دے، خاندان دے دے، شکایت نہیں کرنی، اس پہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی نہیں کرنی، میرا قد ایسا کیوں، میرا رنگ ایسا کیوں، میرا خاندان ایسا کیوں، میرے پاس اتنا کیوں نہیں، میں فلاں جگہ کیوں نہیں۔
تو میرا قد، میری رنگت، میری حیثیت، میرے سسرال، میرے شوہر، میرے بچے، اللہ کے نزدیک اللہ نے جو چیز بہتر جانی تمہارے لیے اس چیز کو تمہاری قسمت میں لکھا. اور یہ ان کی زندگانی، نئی دنیا کی جو یہ روزی ہے، اس میں تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے ان کو بلند کیا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ سارے ہی لوگوں کو ایک ہی لیول پہ کھڑا کر دیتا اور کوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا. کوئی کسی محتاجی سے مراد یہ ہے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے پیسے والوں کے محتاج ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ بے پیسوں کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے لیے کام کر کے دیں. ایک دن نہ آئے نا یہ لوگ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہو گئی گھر کے اندر. تو یہ رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ہمیں مومنین کی دل آزاری کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی بن کا بناتے اور زینوں کو بھی، ان کے گھروں کے دروازے اور تخت پر جس پہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں یہ بھی ہم مال و متاع کی بناتے اور سونے کی بناتے. بس ہم چاہتے ہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں اور اس میں گم رہے. اصل تو آخرت کی دنیا ہے، آخرت کی زندگی ہے. مال کا ہونا بھی برا نہیں ہے اور مال کا نہ ہونا بھی برا نہیں ہے. ایک طرف شکر ہے، دوسری طرف صبر ہے، آزمائش ہے. فرمایا آیت نمبر 36 میں جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس کے اوپر شیطان مقرر کر دیتے ہیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کے لیے بہترین ساتھی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے پناہ میں رکھے کہ شیطان کا تو 24 گھنٹے کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں بہکائے، اور ہمارا 24 گھنٹے کا کام یہی ہو کے رہ گیا ہے کہ ہم بہک جائیں. ہمارا بھی تو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو گئی نا اس سے بچنے کی. تو یہ لازم و ملزوم ہو گیا ہے کہ شیطان ہمیں بہکائے، اور یہ لازم و ملزوم ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سے بچنے کی تدابیر کریں. وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اس خیال میں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ میرے اور تمہارے درمیان دور کی مسافت و مشرق و مغرب کی، تم تو بہت ہی برے ساتھی نکلے، اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے ہو تو اب عذاب میں بھی ساتھ میں شریک ہو. عذاب سے بچنے کا کوئی نفع تمہیں نہیں ملنے والا. اے نبی، نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، نہ اندھوں کو دکھا سکتے ہیں، کھلی گمراہی میں ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہی قصے پورے بیان کیے ہیں 65 تک. نبیوں کا آنا، ان لوگوں کا انکار کرنا اور ان لوگوں کا عذاب کا مستحق ہونا. فرعون کا قصہ ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ کس طرح ان کی قوم نے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا جب وہ معجزے لے کر آئے تھے، بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا. اس کے بعد آیت نمبر 66 میں قیامت کے منتظر جو لوگ ہیں ان کا بتایا گیا کہ وہاں پہ 2 گروہ ہو جائیں گے، جنت اور جہنم. کچھ لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جانے والے. جہنم کی ہولناکیوں کا بھی ذکر ہے اور اس کے بعد جنت کی خوبصورتیوں کا بھی. آیت نمبر 69 سے شروع ہوتی ہے کہ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ مسلمان، تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ. ان کے چاروں طرف سونے کی رکابیاں، سونے کے گلاسوں کا دور ہوگا. جس چیز کی جی میں خواہش کریں گے ان کی آنکھوں کی لذت وہاں موجود ہوگی، ان کی خواہشیں وہاں موجود ہوں گی اور وہاں ہمیشگی ہوگی. اب یہاں پہ بھی ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں آپ کی کتنی اچھی محفل ہو، ہر چیز پرفیکٹ 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 ہو، مگر ایک چیز پھر بھی اس کے اندر ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ کی نہیں ہے. ایک دن کی ہوگی، ایک مہینے کی ہوگی، ایک سال کی ہوگی، چلیے ساری زندگی کی ہوگی، اس کے بعد یہ ہم سے چھوٹ جائے گی. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو اب اس کے وارث ہو گئے ہو بہشت کے، اور ہمیشہ کے لیے. اور اس کے مقابلے میں دوزخ میں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اس تمام چیزوں سے جھٹلایا ہوگا. یہ خود ہی ظالم تھے، حق ان کے پاس آیا مگر یہ حق سے نفرت کرنے والے تھے. کیا انہوں نے اس کام کا پختہ ارادہ کر لیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 79 میں، اگر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا جہنم میں جانے کا تو ہم نے بھی پختہ ارادہ کر لیا ان کو وہاں پہ بھیجنے کا. اور ان کا خیال ہے کہ ہم ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے، ہم سنتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا اس کی ہوتا. آسمان اور زمین اور عرش کا رب ہے، جو کچھ یہ بیان کرے اس سے پاک ہے. آپ ان کو اس کھیل کود میں چھوڑ دیجئے. وہ برکتوں والا رب جس کے پاس آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی بادشاہت ہے، قیامت کا علم اس کے پاس ہے، اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے. اور یہ اللہ کے سوا جس کو پکار رہے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. آپ ان سے جب بھی دریافت کریں گے ان تمام چیزوں کے بارے میں، یہ اس کو یہی کہیں گے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، رب کی جانب سے ہے. مگر جب بات ماننے کی ہوتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک رب کی کیسے مانی جائے.
آخری آیت میں فرمایا بس آپ اے نبی کریم ان سے منہ پھیر لے اور کہہ دے اچھا بھائی سلام، آپ سے میں بحث نہیں کر سکتا، ان قریب انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ اس آیت میں بھی ایک بہت اہم نقطہ موجود ہے۔ انسان جلد باز ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ابھی کے ابھی دیر اینڈ دین کوئی فیصلہ ہو جائے۔ تھوڑا صبر کی عادت ڈالنی چاہیے، تھوڑا وقت کو بھی وقت دینا چاہیے کہ وہ ان باتوں کا فیصلہ کر لے۔ تھوڑا صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے، نیکی اور برائی کو الگ الگ کر دیتا ہے، انجام بد کو اور انجام خیر کو واضح فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان جو کہ مکی ہے اور یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ فرمایا حامیم والکتاب المبین، یہ بھی کتاب مبین کی قسم کھاتے ہوئے سورہ شروع ہوتی ہے کہ ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا۔ اب ہم جانتے ہیں یہاں پہ بھی ایک امت میں کنفیوژن ہے، وہ اس کو لیلۃ القدر نہیں مانتے، لیلۃ القدر اس کو مانتے ہیں جو اس صورت میں موجود ہے سورہ قدر میں، اور اس کو وہ کہتے ہیں 15ویں شب ہے شعبان کی، اور اس کو یہ لیلۃ القدر جیسا مقام دیتے ہیں، منائی جاتی ہے باقاعدہ انڈو پاکستان میں۔ تو یہ بابرکت رات لیلۃ المبارکہ، اس سے مراد شب قدر ہی ہے، اس کے اوپر تمام امت کا اجماع ہے۔ صراحت کے ساتھ ہم نے دوسری جگہ بھی دیکھا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سورہ بقرہ میں، اور سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہو اور ایک دفعہ اس رات کو نازل ہو، شب برات جس کو کہتے ہیں۔ تو شب برات کوئی ایسی رات نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ والا کام ہوا ہو۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اور اس کی شب قدر کی فضیلت انشاءاللہ ہم سورہ قدر میں دیکھیں گے۔ اب وہی فضیلت ہے کہ ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں تقدیریں لکھنی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ آئندہ سال میں کیا ہونے والا ہے سب۔ فرمایا جو رب ہے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والوں ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ اور یہ آگے قرب قیامت کی نشانی بتائی جا رہی ہے، کیونکہ سورہ دخان ہے، اور دخان کا مطلب ہی یہی ہے کہ دھواں دھواں سا ہو جانے والی۔ اب یہاں پہ قرب قیامت کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ اس روز، وہ تو پہلے بتایا گیا تھا کہ زمین جو ہے وہ پہلے دھواں دھواں تھی، پوری کائنات۔ اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن پھر دھواں ہو جائے گی، پورا گیس بن جائے گی۔ فرمایا یہ کہ جو لوگوں کو گھیر لے گا یہ دھواں، اور یہ دردناک عذاب ہوگا، کہیں گے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر، اب ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ فرمایا جائے گا اب نہیں، اس کے بعد ان سے منہ پھیر لیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ یہ سکھایا پڑھایا ہوا ساحر ہے، یعنی اس کے اوپر سحر ہوا ہوا ہے، اس کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر سے عذاب تھوڑا سا دور کر دیں اور یہ حالت امن میں آ جائے تو دوبارہ یہی حرکتیں کریں گے، جب عذاب دیکھتے ہیں تو ایمان لاتے ہیں، جب عذاب نکل جاتا ہے تو دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پر جنگ بدر کے متعلق بات کی کہ جس دن ہم انہیں سخت پکڑیں گے، یہ جنگ بدر کے موقع پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس سے سخت بدلہ لیں گے۔ اور پھر آگے پھر قصہ ہوتا ہے 37 تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی چلی کہ جب فرعونیوں نے یہ کیا ان کے ساتھ ظلم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، اور اس کے بعد اور قوموں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اور یہی کام ان مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا کہ یہ جنگ بدر میں بری طرح گرفت میں آ گئے۔ اور آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوم کے اوپر نہ آسمان کو رونے دیتا ہے اور نہ ہی زمین کو۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی جتنی برکتیں ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے ہیں، اور جتنی اس کے اندر نحوست کہہ لیجئے یا ان کا غصہ کہہ لیجئے وہ ان برے لوگوں کے لیے ہے، یعنی آسمان میں بھی ان کو جگہ نہیں ہے اور زمین میں بھی نہیں ہے، اور نہ انہیں مہلت ملے گی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوتا ہے، فرعون کا قصہ شروع ہوتا ہے، ان کو نشانیاں دینے کا قصہ شروع ہوتا ہے، مگر ان کا بار بار یہی کہنا کہ ہم پہ عذاب لے کر آئیے، تو ہم اپنے باپ داداؤں سے سنتے ہوئے آئے ہیں۔ آیت نمبر 37 میں فرمایا کیا یہ لوگ بہتر قوم ہے یا قوم تبع جو ان سے پہلے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ کفار مکہ، اس سے پہلے قوم تبع، اس سے پہلے عاد سمود وغیرہ، یہ سب بڑی طاقتور قومیں تھیں، ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ختم کیا، حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور والے تھے۔ تو بس مراد قوم سبا ہے۔ سبا میں حمیر نام کا ایک قبیلہ تھا، حمیر، حمیر، یہ اپنے بادشاہ کو تبا کہتے تھے، جیسے روم کے بادشاہ
کو قیصر کہا جاتا ہے، فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا ہے، مصر کے حکمراں کو فرعون کہا جاتا ہے، نجاشی کہا جاتا ہے جو افریقہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے، حبشہ کے لیے، تو یہ لوگ تبا کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں آسمان اور زمین کے درمیان پیدا کی، کھیل تماشا نہیں ہے، انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے، کلرز ایسے نہیں ہیں دیکھو ہوائیں جن سے تم خوش ہو، بارشیں جن سے تم خوش ہو، بلکہ در حقیقت یہ تمام آزمائش کے لیے۔ اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے درست تدبیر سے پیدا کیا، یعنی ہر ایک کا بالکل وزن ساتھ ساتھ رکھا ہے، اور پھر ان کے لیے بھی ایک طے شدہ وقت ہے۔ کوئی بھی چیز ہمیشگی کی نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی زبردست ہو۔ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا سوائے اس کے اوپر جس پہ اللہ رحم کر دے۔ اور گناہگار کے کھانے کا بتایا کہ تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جب ہم تیل کو بہت پکا لیتے ہیں تو اس کے اوپر ایک تلچھٹ سی آ جاتی ہے، وہ اتنی شدید گرم ہوتی ہے، اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان کو پیٹ میں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا ان کو فرشتوں سے کہ پکڑو اور گھسیٹو اور انہیں بھی جہنم میں لے جاؤ، اور ان کے سر پہ سخت گرم پانی کا عذاب ڈال دو۔ یہ بڑا عزت دار دنیا میں بنا پھرتا تھا، لوگوں کو بہکاتا تھا، اور اس کے مقابلے میں کمپیریزن میں کہاں وہ گرم کھولتا پانی اور کہاں وہ باغ اور وہ چشمے، باریک اور خوبصورت ریشم کے لباس، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، جیسی فرمائشیں کرو میووں کی حاضر۔ موت وہاں پہ ہوگی نہیں سوائے وہ پہلی موت جو انہوں نے اپنی بھگت دی، اس کے علاوہ دوسری موت نہیں ہوگی۔ یہ تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی، اور ہم نے اے نبی اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے، اور یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور یہ بھی کتاب کے بارے میں سے شروع ہوتی ہے کہ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اتارنا ہے اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے۔ فوری طور پہ آیات آفاقی اور انفسی شروع ہوتی ہے، توحید کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں، کائنات کا نظم جو برقرار ہے، انسان کی تخلیق اور موت کے بعد کی زندگی، زمین کو آباد کرنا جانداروں سے، گردش لیل و نہار، بارش، اور یہ تمام چیزیں رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیتوں کو اسی چیز کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں فرمایا افسوس، ویل ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے۔ ویل جہنم کی ایک گہری وادی ہے جہاں متففین بھی ڈالے جائیں گے، اور وہ لوگ بھی جو اللہ کی آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے رہے۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ غرور کرتے ہیں اور ایسے کانوں سے اڑا دیتے ہیں جیسے انہوں نے سنا نہیں، ان کو دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ اور جب کوئی آیت پا لیتے ہیں تو ان کی ہنسی اڑانے میں لگ جاتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، کہیں پردوں کے بارے میں ہنسی اڑائی جا رہی ہوتی ہے، کہیں روزے کے بارے میں، کہیں حج کے بارے میں، ایسے ایسے محاورے بنائے گئے ہیں جو تضییق ہے قرآن کی۔ مثال کے طور پہ قرآن میں ایک لفظ ہے لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سے لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور ہم جب بچے بیکار بکواس کرے تو کہتے ہیں زیادہ لن ترانیاں نہیں کرو۔ کتنی غلط بات ہے، قرآن کی ایک آیت کو آپ کس طرح کہاں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح آتے قلو اللہ پڑھ رہی ہیں، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ آتے قلو اللہ پڑھ رہی ہیں؟ تو ایسے الفاظ، ایسی باتیں جو قرآن کے الفاظ ہیں ان کو لے کر کوئی محاورے بنا لینا، یہ کس نے کام کیا ہوگا، سوچیں آپ ذرا۔ اور عربی سے لا علمی کی وجہ سے ہم زبان در زبان اس کو لے کر چلتے ہیں۔ کبھی ہم پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی روزے کا اڑاتے ہیں کہ اچھا یہ کھاؤ گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اتنا کچا روزہ ہے تمہارا۔ کبھی پردے کا، کبھی نمازوں کا کہ اللہ کو تمہاری نماز کی کیا پڑی ہے، کبھی قربانیوں کا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت اور خون کی کیا پڑی ہے، کبھی وراثت کے قوانین کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو دردناک عذاب کی خبر دیجیے، ان کے پیچھے دوزخ ہے، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا اب انہیں کچھ بھی نفع نہیں ہوگا، اور انہوں نے جو اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے تھے تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد نشانیاں بتائیں کہ کس طرح دریا کو تمہارے لیے تابع کیا، کشتیاں چلائیں، آسمان اور زمین کو اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کیا۔ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ بڑی نشانیاں ہیں، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے۔ بھی ایام اللہ کے دن کیا ہیں؟ کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں۔ اگر یہ پیچھے کی چیزیں جا کے دیکھیں، ہسٹری دیکھیں جا کے، تو انہیں پتہ چلے گا کہ کہتے ہیں نا 100 لوہار کی ایک سنار کی، تو کیا چیز ہے کہ یہ اگر 1 سال تک، ایک زندگی تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے تو ایک دن اللہ کا آتا ہے عذاب کا اور ان کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ توقع نہیں رکھتے کہ اللہ کے وہ دن آئیں گے
کہ جب اللہ ان کو پکڑے گا، اور وہ دن آئیں گے جب مومنین اپنی جگہ کے اوپر رتبے پائیں گے اور اس جگہ کے مالک بنیں گے۔ جو نیکی کرے گا اپنے ذاتی بھلائی کے لیے، اب آپ دیکھ رہے ہیں حامیم میں مستقل یہ کردار سازی کی بات ہے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ گڈ ڈیڈز ہماری ذات کو کیسے فائدہ دیتی ہیں، میرے اچھے اعمال میرے اپنے کردار کو کیسے فائدہ دیتے ہیں۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت، نبوت دی، انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں بھی دیں، انہیں دنیا والوں پہ فضیلت بھی دی، دین کی صاف صاف دلیلیں بھی دیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے آپس میں ضد اور بحث سے اس علم سے اختلاف کیا۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو دین کی ظاہریت راہ پہ قائم کر دیا، یعنی بالکل ظاہر دین کے اوپر، شریعت کے اوپر آپ کو قائم کر دیا ہے، تو اب آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ پڑیے، ان کا انجام بد ہم اسی لیے آپ کو بار بار بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں فرمائی، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، مگر ان کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ کیا ان لوگوں نے جو برے کام کیے ہیں وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے؟ ان کا مرنا جینا یکساں ہو سکتا ہے؟ ایک جو برہان کے اوپر ہے اور ایک جو برہان پہ نہیں ہے، کیا دونوں کا مرنا جینا یکساں ہو سکتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہ ہو۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو معبود بنا لیا؟ موڈ کے غلام۔ ہم نیکی بھی موڈ کے حساب سے کرتے ہیں، یا شاید موسموں کے حساب سے کرتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو ہم نیک بن جاتے ہیں، رمضان جس دن ختم ہوتا ہے ہم نیکی کا بستر گول کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد 10 راتیں آتی ہیں بقرعید سے پہلے، تو ان 10 راتوں میں ہم کچھ نیکیاں کر لیتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، نیکی کرنے کے دن اور راتیں ہیں، مگر پورا سال بھی تو باقی ہے نا ابھی، تو ہم بھی نیکیوں کے غلام ہوتے ہیں، بس دل چاہنے کے اوپر ہم وہ کام کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نفس کی غلامی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باوجود سمجھ بوجھ کے یہ گمراہ ہو رہے، اور ان کے کان اور دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اب اللہ کے علاوہ ان کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اب یہاں پر یہ دنیا کے بھکاریوں کی اگلی آیت میں بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم یہیں کے لیے مرتے اور یہیں کے لیے جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ مارتے ہیں، یعنی میڈیکلی ہماری موت واقع ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے بھکاری جو جینا ہی چاہتے ہیں اور جیتے ہی رہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے مزید رنگین سے رنگین تر ہوتی جائے۔ جب ان کے سامنے ہماری واضح روشن دلیلیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو باپ داداؤں کو لے کر آ جاؤ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور قیامت کے دن جمع کرے گا، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے۔ آپ دیکھیں گے اس روز ہر امت گھٹنوں کے بل آ کے گرے گی، اسی لیے اس کا لفظ، اس سورت کا نام جاسیہ ہے، اس کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ انہیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا، اور جو اس کے علاوہ ہوں گے ان کو اپنی رحمت سے دھتکار دے گا۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ آج ہم بھی تمہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسا کہ تم نے دنیا میں ہمیں بھلایا، ہماری آیتوں کو بھلایا، اور آج کے دن تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی، دھوکے میں رکھا اپنے آپ کو بھی اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی۔ تو آج کے دن نہ یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ ہی ان کی معذرتیں قبول ہوں گی۔ اللہ ہی کے لیے تعریف آسمان اور زمین کی اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے کبریائی ہے آسمان اور زمین کی، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے یہاں پہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس کے بعد سورہ احقاف شروع ہوتی ہے، یہ بھی حامیم ہی کی لڑی میں پری ہوئی صورت ہے، اور یہ بھی اللہ کی کتاب کے متعلق سے شروعات ہوتی ہے کہ یہ تنزیل ہے، کتاب کا آہستہ آہستہ اترنا ہے اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے، بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مقررہ مدت تک۔ دنیا کی ہر نعمت ایک مقررہ مدت تک ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کی نفی فرمائی، اور بار بار یہی بات آ رہی ہے۔ ہم اس سورہ کو ہم بس جلدی سے گزرتے ہیں، جو اس کے خاص حصے ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سامنے جب ہماری واضح آیات آتی ہیں یہ کفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں سری جادو ہے، خود گھڑ لیا ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میں انوکھا پیغمبر نہیں ہوں،
میں صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس وحی آئی ہے، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں فرمایا کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین میں بہتر ہوتے تو اس کی طرف ہم سے سبقت نہ کرنے پاتے، اور انہوں نے قرآن سے ہدایت نہیں پائی بلکہ کہا قدیمی جھوٹ ہے۔ یعنی کفار مکہ حضرت بلال، عمار، صہیب، خباب جیسے مسلمانوں کو دیکھتے اور کہتے کیا قرآن آسمان سے جبرائیل کے ذریعے ان مظلوم بیکار چھوٹے لوگوں کے لیے اترا ہے؟ اگر قرآن میں واقعی کوئی چیز ہوتی تو تم دیکھتے کہ یہ سرداروں کے پاس آتا اور سردار اس کے اوپر عمل کرتے۔ اس سے پہلے بھی موسیٰ کو جو کتاب دی گئی تھی، اب یہ 17 تک یہی بات چلے گی، انہوں نے بھی یہی کہا، وہاں تو سرداروں کو ملی تھی نا، حضرت موسیٰ کو ملی، اس سے پہلے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے بزرگ خاندان سے تعلق رکھنے والے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی ناقدری کی۔ آیت نمبر 15 میں انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کی ماں نے تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے اپنے پیٹ میں اسے رکھا، حمل میں، دودھ چھڑانے میں 30 مہینے کا عرصہ لگ گیا، یہاں تک کہ جو وہ اپنی عمر کو پہنچ گیا بچہ، تو جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ قدردان ہوتا ہے۔ اس نے دعا یہ کی اللہ تعالیٰ سے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اپنے والدین کا بھی فرما بردار اور اپنے آنے والی اولاد کے لیے بھی دعا گو، ان کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ نے کہا ہم قبول کریں گے۔ اور آیت نمبر 17 میں فرمایا اس کی اپوزٹ وہ لوگ جو اپنے والدین کے بھی ناشکرے اور اللہ کے بھی ناشکرے۔ اب یہاں سے ہمیں ان قوموں کے بارے میں بات پتہ چل رہی ہے، عاد کی قوم، سمود کی، کہ جنہوں نے اللہ کی بھی ناشکری کی اور اپنے رسولوں کی بھی۔ تو ایک وہ قوم ہے دنیا میں جو انڈیویجولی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی کرتا ہے اور اپنے محسنین کا انکار کرتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ کو یا اپنے محسنین کا احسان مانتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ سے کیا کہتے ہیں؟ اف لکما، میں تو تم دونوں سے عاجز آ گیا ہوں، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ والدین اپنے اولاد کو سرزنش کرتے رہتے ہیں نا۔ تو مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، تو وہ دونوں والدین جو ہیں اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا فرما دے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ ان باتوں پہ وہ انسان کہتا ہے یہ پچھلوں کے افسانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا پھر وعدہ عذاب ان کے اوپر آ گیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں کہ جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں جزا دے دیتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم دنیا کی زندگی میں ہی انہیں برباد کر دیتے ہیں، یعنی ان کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ اس سے فائدہ اٹھا چکے، ان کا نام زندگی دنیا یاد رکھتی ہے، ایک خاص وقت تک ان کا نام لیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے ناموں کو کتابوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 27 تک ہمارا دوبارہ چلے گا عاد کا واقعہ اور دیگر لوگوں کا، کہ جن کو ان کی تکبر نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ آتا ہے آیت نمبر 29 میں، اس کو دیکھتے ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، جب وہ نبی کے پاس پہنچ گئے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ پڑھ کے ختم کر لیا اس نے تو اپنی قوم میں خبردار کرنے کے لیے وہ چلے گئے، یعنی تبلیغ کرنے کے لیے۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکے کے قریب ایک وادی تھی نخلا، وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آسمان پہ جو یہ جنات تھے انہوں نے کہا آسمان پہ بڑی سختی ہو رہی تھی، ہم جا نہیں پا رہے تھے۔ تو جب وہ زمین پہ پھیل گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ قرآن اتر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے قرآن کو سنا۔ ان میں سے جو اچھے جن تھے، جو ہم سورہ جن میں بھی پڑھیں گے ان کا واقعہ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ اس کے اوپر نہ صرف ایمان لائے بلکہ مبلغ بن کے جنوں کی جماعت میں چلے گئے۔ اسی لیے سورہ رحمان میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن اور انسانوں سے مخاطب ہے کہ دونوں سے باز پرس ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں نے جو جھٹلایا اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ تو یہ اپنی قوم میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے یہ تبلیغ شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسی انہوں نے تبلیغ کی ہے اپنے ظاہر ماں، انہیں بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، تو اے نبی آپ بھی اسی طرح سے صبر کے ساتھ جمے رہیے۔ اور یہ ایک واحد کلام ایسا نہیں ہے جو دنیا میں نازل کیا گیا، یہ ایسا کلام بھی ہے جو دیگر جگہوں کے اوپر بھی ہمیں آثار ملتے ہیں
کہ اس قرآن کی تبلیغ کے لیے موجود ہیں۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس کی وجہ سورہ محمد اس کی آیت نمبر 2 میں واضح ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، اور ہمارے نبی کا نام قرآن کریم میں 5 صورتوں میں آیا ہے، سورہ آل عمران میں، احزاب میں، محمد میں، فتح میں اور صف میں۔ پہلی 4 صورتوں میں آپ کا نام محمد آیا ہے، اور اس صورت کو جس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے اس میں بھی یہ نام آیا ہے۔ صورت کا موضوع جہاد اور قتال ہی رہے گا۔ صورت کی ابتدا میں کفار اور مومنین کے درمیان فرق بتایا گیا۔ کفار باطل کا اتباع کرتے ہیں اور اہل ایمان حق کا اتباع کرتے ہیں۔ 2 گروہوں کا وجود ہے۔ جب انسانوں میں 2 گروہ ہوتے ہیں تو ان کے درمیان کشمکش پیدا ہوتی ہے، ایک اگر حق پہ ہو اور دوسرا باطل پہ ہو تو یقیناً کشمکش پیدا ہوتی ہے، مار کا زار گرم ہوتا ہے۔ اور جنگی قیدیوں کے اس میں احکام دیے گئے ہیں کہ بطور احسان ان کو آزاد بھی کیا جا سکتا ہے اور فدیہ لے کر چھوڑا بھی جا سکتا ہے، یا پھر قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یا یہ کہ انہیں لونڈی اور غلام بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن لونڈی اور غلام بنانا فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ ایک انتظامی امور کی صورت میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جنگی قیدیوں کا رواج تھا اس زمانے میں، اور غلام بنانے کی اجازت تھی، یہ رواج بالکل عام تھا۔ آزاد انسانوں کو بھی غلام بنا لیا جاتا تھا، یعنی ضروری نہیں ہے جنگوں میں ایسا ہو، کہیں سے کوئی قافلہ گزر رہا ہے، دیکھا غریب سی بستی ہے، ان کے اوپر حملہ کیا، ان کی عورتوں کو بھی غلام بنا لیا، بچوں کو بھی بنا لیا، اور عموماً مردوں کو مار دیا۔ تو غلاموں کے حقوق جو تھے اس سے کلی طور پہ وہ معاشرہ محروم تھا۔ اسلام نے ان کے حقوق بھی متعین کیے، انہیں آزاد کرنے کی اتنی فضیلتیں بتائیں اور ان کو خون کی حرمت بھی بخشی کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے وہ اتنے غلام آزاد کرے گا، روزہ کفارہ اتنے غلام آزاد کرے گا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ تاریخ اسلام میں ہمیں ایسے غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے آزاد ہو کے اسلام کی بڑی خدمت کی، کوئی مفسر بنا، کوئی محدث بنا، کوئی فاتح بنا، کوئی وزیر بنا، کوئی فرما روا بنا، اور مسلمانوں نے کبھی بھی ان کے اس ماضی کی وجہ سے کبھی غلام تھے ان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ہمارے لیے یہاں پہ ایک اور نقطہ ہے، آج کا زمانہ تو ذرا مختلف ہو گیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی پہلی زندگی میں، یعنی اب وہ صحیح ہو گیا، اچھا ہو گیا، نیک ہو گیا، مگر اپنی پریویس لائف میں اس نے اگر کوئی گناہ کے کام کیے تھے تو اس کو تشہیر کرنے میں نا ہماری زبان تیز چلتی ہے، یہ اب ایسی ہو گئی ہیں، پہلے تو ایسے تھے، یہ تو اب تمہیں ایسے نظر آ رہے ہیں، پہلے تو ایسے تھے۔ تو گویا جن کے عیوب اللہ نے ڈھانپ دیے ہم اس کو کھولنے میں لگے ہیں، یہاں تک کہ اپنے لیے بھی یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ میں پہلے ایسا تھا اور اب ایسا ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ حقارت کی نگاہ سے وہ نہیں دیکھا کرتے تھے غلاموں کو، اور ہمیں بھی نہیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب ہدایت دے دی ہے۔ تو غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے، صدقہ خیرات کے دوسرے مصارف کی طرح یہ بھی ایک مصرف تھا۔ 30,000 غلام آزاد کیے تھے ایک بار ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف نے۔ آپ سوچیں غلاموں کو آزاد کرنے کی کتنی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی تھی کہ انہوں نے اپنا پورا مال لگا کے 30,000 غلام آزاد کیے تھے۔ سورہ قتال ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمان اگر اللہ کے دین پر جمے رہیں گے تو ان کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، ان کے قدم کو ثابت قدم رکھے گا۔ یہ آیت نمبر 7 میں فرمایا۔ پھر 12 سے 15 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنتوں کا بیان کیا کہ جو مومنین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور آیات قتال سن کر ایمان والوں کی قوت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ منافقوں کے اوپر موت کی غشی طاری ہوتی ہے۔ اب یہاں جہاد میں ترغیبات بھی ہیں اور ترہیبات بھی ہیں، وعید بھی ہیں۔ جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں ایک وعید بھی دی گئی کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو لے کر آ جائے گا۔ سورہ محمد کا ردھم بڑا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ جب آپ اس کو اچھی تلاوت میں سنتے ہیں نا تو یہ ایک صوتی اثرات رکھتا ہے، بہت خوبصورت۔ میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کو سورہ محمد، ہمارے قاری نے پڑھی تھی، ان کا نام تو اتنا فیمس نہیں ہے مگر وہ واقعی بڑی خوبصورت پڑھی تھی۔ آپ اس کا ردھم دیکھیے کس قدر خوبصورت ہے، آخری الفاظ کو دیکھیں، اصلح بالہم للناس امثالہم یضل اعمالہم یصلح بالہم عرف حالہم
اقدامکم اعمالکم اعمالہم، اتنی ردھم کے ساتھ یہ چلی ہے کہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ بہت خوبصورت یہ صورت ہے، اور اس کے مطلب ردھم میں مجھے خاص انسیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے حقیقتاً جہاد اور قتال کو سمجھنا بھی آسان فرمائے۔ آج کے زمانے میں تو جہاد اور قتال کو بھی ایک دہشت گردی کے ساتھ ملوث کر دیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہمیں جنگ کے احکام دیے ہیں، کافروں کے ساتھ جب تک جنگ مکمل نہ ہو جائے، ان کو ہتھیار نہ رکھ دیں، یعنی مغلوب نہ ہو جائیں، تب تک ان کے لوگ جو کو تم نے قیدی بنائے ان کو تم فدیہ لے کے نہ چھوڑو، کیونکہ یہ واپس جا کے دوبارہ ان کی طاقت میں اضافہ کریں گے۔ یہ بھی بات بتائی، جو قیدی بنا لیے جائیں ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے، نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ تو یہاں اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ کا اور مومنین اور مجاہدین کا ایک خاص تعلق ہے۔ سورہ محمد سے پہلے پہلے سورہ احقاف تک ہمارا حامیم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سورہ فتح میں اللہ سبحانہ نے ایک کھلم کھلا فتح کی طرف اشارہ فرمایا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ واقعہ ہے 6 ہجری کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے کر گئے تھے، کیونکہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کر رہا ہوں۔ لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچے تو قریشیوں نے، اہل مکہ نے ان کو اجازت نہیں دی اور ان کو وہاں روک لیا۔ اب جب وہاں پہ ان کو روک لیا گیا تو انہوں نے ایک قاصد حضرت عثمان کو بھیجا مکے والوں کی طرف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کو یہ رقعہ دے کر بھیجا کہ ہم یہاں پہ کسی اور مقصد سے نہیں آئے، بلکہ ہم صرف اور صرف اس لیے آئے تاکہ عمرہ ادا کر سکیں۔ دشمنی اپنی جگہ، لیکن عمرہ تو ہر کوئی ادا کر سکتا ہے۔ خبر یہ آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مدینہ میں انہوں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کے ساتھ ہی وہ یہ نیت عمرہ کر کے نکل کے چلے اور حضرت عمر کو بطور قاصد بھیجا۔ لیکن جب یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا تو آپ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے اصحاب سے بیعت لی تھی، اور یہ بیعت تھی عدم فرار پہ۔ اچھا آپ یہ کہیں گے وہ تو پہلے ہی بیعت کر چکے تھے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ۔ تو یہ بیعت نہ ہر موقع کے لحاظ سے ہوتی تھی، ایک تو تھی ایمان پہ بیعت، اب یہ ہے عدم فرار پہ، بھاگو گے نہیں، رکو گے میرے ساتھ، کیونکہ اب ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا میں ان لوگوں سے راضی ہو گیا۔ یہ آیت نمبر 18 میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ میں راضی ہو گیا ان سے کہ جب یہ انہوں نے درخت کے نیچے صحابہ نے آپ کو بیعت دی تھی۔ بہرحال بعد میں تو یہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی، لیکن مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو آئے، بات چیت ہوتی رہی، آخرکار معاہدہ طے پایا جس کے مطابق 10 سال تک یہ دونوں فریق آپس میں نہیں لڑیں گے، اور ابھی آپ جائیے اگلے سال آئیے گا عمرے کے لیے۔ اب آپ کنڈیشنز دیکھیں، ایسی ایسی کنڈیشن صلح حدیبیہ میں رکھی گئی تھی کہ صحابہ کرام کا خون کھول رہا تھا کہ ہم کیوں دب کے صلح کر رہے ہیں۔ اس معاہدوں کی بعض شقوں سے مسلمانوں کے اوپر بڑا تیز اثر تھا کہ ہم کیوں دب کے صلح کر رہے ہیں، لیکن اس صلح کو فتح مبین ہونا اس وقت مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ کتنی کھلم کھلا فتح تھی۔ اب یہ ہوا کہ حدیبیہ میں جب یہ لوگ گئے ہیں، یہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اور اس میں یہ ہوا کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، آپ ابھی واپس لوٹ جائیے، اور ہمارا کوئی آدمی بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر آپ کا کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ مطلب کھلم کھلا زیادتی ہو رہی تھی۔ تو 2 سال بعد، اچھا یہ لوگ جو تھے 1400 لوگ تھے یعنی مسلمانوں کے ساتھ، 2 سال بعد جب یہ لوگ گئے ہیں، کیونکہ بیچ کی قصہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، واپس گئے ہیں تو اس وقت فتح مکہ کا موقع تھا، اور لشکر مجاہدین کی تعداد 10,000 تھی۔ 2 سال کے اندر 14 سے 10,000 کیسے ہو گئی؟ کیونکہ یہ جو بیچ میں 10 سال مل رہے تھے نا، لیکن یہ تو 2 سال میں ہی معاملہ پورا ہو گیا۔ تو یہ جو 10 سال کا موقع آیا تو اس 2 سال میں جنگ بندی ہو گئی۔ اگر آپ کو بھی یہ بات معلوم ہو کہ اب ہمارے چاروں طرف دشمن نہیں ہے، جنگ بندی، اب ہمیں پوری توجہ اپنی معیشت پہ، اپنے خاندان پہ، اپنے گھر پہ، اپنے ملک پہ دینی ہے، تو آپ ترقی کرو گے نا، ورنہ تو ہر تھوڑے دن بعد، 1 مہینے بعد کوئی مارکا ہو جاتا تھا۔
لوگ شہید ہو جاتے تھے، مال و متاع نکل جاتا تھا ہاتھوں سے، پھر ان معاملات میں سیاسی معاملات میں پڑ جاتے تھے۔ اب 10 سال کی جنگ بندی تھی، اب کھل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، مختلف بادشاہوں کو خط بھیجنے شروع کیے، اپنے پیغامبر بھیجنے شروع کیے، ان لوگوں کو بھیجا جو تبلیغ کرتے تھے، وہاں جاتے تھے، ان کو لیٹر دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اس کے نتیجے میں وہ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو یہ انقلاب معاہدہ امن کی وجہ سے ہوا۔ مصالحت کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور معاملات شروع کر دیے۔ مشرکین مکہ نے بھی سوچا اب تو لڑائی کا کوئی موقع نہیں ہے، 10 سال ختم، اب میل جول، ملاقاتیں، تجارت، یہ سب شروع کر دو۔ اب جب انہوں نے یہ شروع کیا تو مسلمانوں کی کردار، سچائی، زبان کی سچائی، عصمت اور معاملات نے مشرکوں کو بھی سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ان کے ایمان کے رنگ کی وجہ سے وہ بھی ایمان میں داخل ہونے لگے۔ سورہ فتح اس وقت صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ یہ اب ابتدائی آیات میں پہلے فتح کی خوشخبری سنائی گئی، ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ، کافر اور منافقوں کے لیے وعید، اس کے بعد بیت جہاد ہوتی ہے۔ پھر پہلا گروہ ان مخلص ایمانوں کا ہے جنہوں نے وطن سے دور اللہ کے رسول کے ساتھ غیر مسلح ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، ہاتھ پہ بیعت فرمائی اور عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں فتح یا شہادت تک قتال کریں گے اور جنگ سے راہ فرار نہ اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کا یہ جذبہ پسند آیا اور فرمایا کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے۔ دوسرا گروہ ان منافقین کا تھا جو حدیبیہ میں ساتھ گئے ہی نہیں تھے، اور ان کا باطل گمان یہ تھا کہ یہ تو صرف مرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ واپس آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو سورہ فتح میں وہ خواب بھی بیان کیا جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت کا دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد وہ اگلے سال انہوں نے عمرہ پورا کیا۔ لیکن یہ جب جنگ بندی ہوئی، اس میں یہ چیز جو شقیں تھیں کہ جنگ بندی ہوگی، لیکن انہوں نے یعنی مشرکین مکہ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اور انہوں نے پیچھے سے جا کر جو مسلمان کے دشمن تھے، قبیلے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے پیکٹ کرنے شروع کر دیے۔ تو لہٰذا اس سے یہ ہوا کہ وہ ایک معاہدہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اور ان کے اوپر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ جب 2 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے تو انہوں نے بھیجا ابو سفیان کو کہ للہ ان سے کہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، معاف کر دیں اور دوبارہ پیکٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا تو اب تیار ہو جاؤ۔ ویسے بھی اللہ کے رسول کے پاس بڑا لشکر تیار ہو گیا تھا، ان 2 سالوں میں 10,000 کا لشکر تھا۔ اب یہ لوگ جب وہاں سے نکلے تو ہیبت ایسی طاری ہوئی ان کے اوپر، قریش مکہ کے اوپر، کہ انہوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر کے گھروں کے اندر بیٹھ گئے۔ تو چند لوگوں کے علاوہ ان سب کو اللہ کے رسول نے معافی دی، اور باقی جو 3-4 سرغنہ تھے ان کو اللہ کے رسول نے قتل کیا۔ اور پھر اس کے بعد اس میں غزوہ خیبر کا بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اور غنیمتیں دیں اس کے بعد، تو اس کی فتح کی نوید اللہ تعالیٰ نے انہیں حدیبیہ میں دی تھی۔ یعنی حدیبیہ میں تو اصل میں تو غزوہ خیبر کا ذکر ہے، لیکن ساتھ میں فتح مکہ کی بشارت بھی یہاں پہ موجود ہے۔ یہودیوں کو شکست فاش ہوئی تھی فتح میں، اس میں خیبر کی اس میں جنگ میں، اور اسی میں ان کے ایک سردار تھے حی بن اخطب کی، ان کی بیٹی تھی صفیہ، جو قید ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور بڑے سردار کی بیٹی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، اس کے بعد ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اس طرح قریش کا زور ٹوٹا، وہ تنہا رہ گئے، اموال غنیمت، مال فیء کثرت سے مسلمانوں کو ملا اور مسلمان آسودہ حال ہو۔ غزوہ خیبر جس کا یہاں پہ ذکر ہے، جس کی فتح کی نوید اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں دی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا یہاں سے جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہوگا وہ صرف حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کا حصہ ہے۔ اسی لیے حدیبیہ سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے خیبر پہ چڑھائی کا پروگرام بنایا۔ تو یہ جو مخالفین تھے انہوں نے بھی محض مال غنیمت کے حصول کے لیے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا، جسے منظور نہیں کیا گیا۔ آیت میں مغانم سے مراد مغانم خیبر ہی ہے، کہ جو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے، آیت نمبر 15 میں، تو جھٹ یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ یہ اب ساتھ نہیں جائیں گے، تو فرمایا آیت نمبر 16 میں، آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دیجئے کہ تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف ابھی بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے، اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو لڑائی نہیں ہوگی، اور اگر ہوں گے
نہ ہوئے وہ مسلمان تو تم لڑو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اگر تم نے منہ پھیر لیا، جیسے کہ پہلے بھی تم منہ پھیر چکے ہو، تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اب یہ جنگ کس سے تھی، اس قوم کے تعین میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں عرب کے ہی قبائل تھے، وہی لوگ تھے یہ، جیسے حوازن اور ثقیف کے، جن سے حنین کے مقام پہ مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، یا یہ مسلمہ کذاب تھا، اور بعض نے فارس اور روم کے مجوسی اور عیسائی بھی مراد دیے ہیں۔ بہرحال فرمایا ان قریب ایک جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا، اور اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو ضرور تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اب ہم یہ دیکھ ہی رہے ہیں یہاں پہ کہ صلح حدیبیہ کس طرح فتح مکہ کا پیش خیمہ بن رہا ہے۔ صلح کے تقریباً 1.5 سال بعد ہی جب یہ صلح ہو گئی تھی کہ آپس میں جنگیں نہیں ہوں گی، مگر اس کے کوئی 1.5 سال بعد ہی بنو خزاعہ اور بنو بکر میں لڑائی ہوئی۔ قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کھلم کھلا بنو بکر کی مدد کی، اور بنو خزاعہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے انہیں حرم میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ تو ان کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد لینے پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سامنے، مکے والوں کے سامنے 3 شرائط رکھی، یا تو خون بہا دیں جن کا انہوں نے خون بہا دیا، یا بنی بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یا پھر معاہدہ ختم کیا جائے گا۔ قریش نے غصے میں آ کر آخری شرط ویسے تو مان لی کہ ٹھیک ہے معاہدہ ختم، بعد میں پچھتائے اور پھر ابو سفیان کو تجدید معاہدے کے لیے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اور جنگ کی غرض سے نکلے مگر اور پیش قدمی کی۔ تو بہرحال مکے والوں نے پسپائی اختیار کی اور اپنے آپ کو بند کر لیا قلعوں کے اندر، یا اپنے آپ کو بند کر لیا اپنے گھروں کے اندر۔ سورہ فتح کی ان آیات سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقتوں کا ایک بار پھر اندازہ ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح ایک دفعہ میں، جبکہ مسلمان محسوس کر رہے تھے کہ وہ گھیر لیے گئے، اور ایسی شقیں تھی صلح حدیبیہ کی کہ جو بے عزتی فیل کر رہے تھے، محسوس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہمیں عمرہ کرنے سے روکا گیا ہے، انہوں نے کس طرح جاہلیت کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ حد اور انتہا یہ تھی کہ جب حضرت علی کو کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدہ لکھو، تو جب یہ معاہدہ لکھ رہے تھے اور انہوں نے بسم اللہ لکھ دی تو انہوں نے کٹوایا۔ اگر جس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تو وہ ان کا نام کٹوایا کہ ہمیں اسی بات پہ تو اختلاف ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا جائے، تو انہوں نے محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ بہرحال حضرت علی نے کہا بھی مجھے یہ برداشت نہیں کہ آپ کا نام مٹا دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نام کو مٹایا۔ بہرحال ان تمام زیادتیوں کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بہترین فتح عطا فرمائی، خیبر کی بھی خوشخبری سنائی اور فتح مکہ کی بھی خوشخبری سنائی۔ آخر کی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ایک بہت ہی خاص آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پہ سخت اور آپس میں رحم دل ہیں، وہ حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، جو رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں، ان کے چہروں کے اوپر سجدوں کے نشان ہیں، ان کی یہی مثال تورات میں اور یہی مثال انجیل میں ہے، اس کھیتی کی طرح جو اپنا پہلے ایک چھوٹا سا سر باہر نکالتا ہے، پھر مضبوط کرتا ہے اور پھر موٹا ہو جاتا ہے اور پھر سیدھا تنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تاکہ اپنے بیج بونے والوں کو خوش کرے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ تعالی نے بخشش کا اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ فتح بھی مکمل ہوتی ہے۔